نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد محرم اور حرام کے حوالے سے آ، چھوٹی سی گزارش ہے عاشورہ کے دن کے لیے خاص طور پہ ایک چیز تو پچھلی بار بھی عرض کی تھی کہ کوشش کریں اگر ہو سکے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا. اس کو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی اس واسطے روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. تو آپ سے اس نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے، تو ہم مگر ان کی یہود کی مشابہت نہیں کریں گے. اس واسطے ہم 9 اور 10 اور 10 اور 11 تو کوشش کریں اگر ہو جائے. ایک بات. دوسرا ایک عمل جو ہمارے بزرگوں سے منقول بھی ہے اور آزمودہ بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کا عمل بھی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورے کے روز اپنے بچوں کو تھوڑا خرچی دیں، کھانے کے دسترخوان پہ کچھ ایک آدھ دو چیزیں اضافی بنائیں، اپنے دسترخوان کو کشادہ کریں. تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جو یہ 10 محرم کو اپنا دسترخوان کشادہ رکھتا ہے، اس طرح بچوں کو کچھ خرچی دیتا ہے اور کچھ چپس جو بھی تھوڑا بہت جو بھی کر سکیں تھوڑا زیادہ جو بھی. تو یہ مشاہدہ ہے اور اس فقیر کا اپنا تجربہ بھی ہے. حضرت مولانا یوسف لدھوانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا اور بھی ہمارے مشائخ کا. اور تو یہ اب دو چیزیں، یہ روزے کے اعتبار سے یہ 2 روزے اگر رکھ سکیں تو بہت اچھا. اور دوسرا یہ عمل جو ہے کشادگی کا، اور یا اس میں بہت زیادہ ضرورت نہیں بھی ہے، اگر ایک آدھ ڈش بھی سویٹ ڈش ایکسٹرا بنا رہی تو اس میں آ جائے گا. اور جو جس کو زیادہ توفیق ہو جائے تو کر لیں، منع نہیں. اور یہ تجربہ ہے کہ الحمدللہ سارا دن سارا سال آپ کا دسترخوان کشادہ رہے گا. ایک بات. دوسری ایک کسی ساتھی نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ہم کوشش کریں کہ ہر درس میں کوئی ایک سنت کی طرف رغبت دے دیں. تو ایک درخواست اس حوالے سے یہ ہے کہ سر ڈھانپنے کا جو عمل ہے خاص طور پہ 2 وقتوں پہ، ایک کھانا کھاتے وقت اور ایک جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، اس کا بہت اہتمام کیجیے. جس کو توفیق ہو جائے وہ ہر وقت سر ڈھانپا کرے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو کم از کم اس میں ضرور اہتمام کریں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرا جب آپ واش روم جا رہے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر کچھ سر پہ کچھ ہے بھی، عورتیں بھی دوپٹہ اتار کے جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اکثر یہ جو بہت سارے کیونکہ بیت الخلاء وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یہ جنات اور خبیث جن اور یہ ہوتے ہیں، تو پھر اکثر جو بیماریاں لگ جاتی ہیں خاص طور پہ خواتین کو، وہ اس وجہ سے لگ جاتی ہیں. ایک تو دعا پڑھ کے ضرور جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس اہتمام کریں، الٹے پیر سے داخل ہوں اور سر کو ڈھانپیں. اب آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس فقیر کا بھی اپنا یہ معمول ہے کہ واش روم کے اندر میں نے مستقل ایک ٹوپی اپنی رکھی ہوئی کہ اگر بھول جاؤں تو واش روم گئے تو فوراً پہن لی. اسی طرح خواتین اگر چھوٹا سا سکارف رکھ لیں اپنے لیے، اس طرح کے ٹھیک ہے بڑا دوپٹہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کرنا انکنوینئنٹ ہو سکتا ہے، تو ایک سکارف سا رکھ لیں کہ کم از کم سر ڈھپا رہے. تو اس اس کا اہتمام کی کوشش کیجیے. اب انشاءاللہ عمدۃ السلوک جو ہمارے سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انمول کتاب میں تو کہوں گا. اور یہاں اس میں ایک نقطہ میں اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ جی اس جو کسی سے بیعت ہے یا نہیں ہے ارسپیکٹو، تو شاید جو بیعت نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب صرف سالکین کے فوائد کے لیے ہے، باقی نہیں. ہمارا کیا اس سے تعلق ہے؟ اس درس میں اگر ہم بیٹھتے ہیں اور ہم کسی سے بیعت نہیں ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، کوئی بات نہیں، مگر پھر اس کتاب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شاید صرف مخصوص سالکین کے لیے، سارا مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جو بیعت ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ آپ بیعت ہیں یا نہیں، بیعت ہم ہوتے کیوں ہیں، یعنی یہ بھی نقطہ سمجھ لیجیے. بیعت ہم اس واسطے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے، شریعت پہ جو عمل ہے وہ اخلاص کے ساتھ آ جائے. اگر آپ بیعت نہیں بھی ہیں تو کیا یہ قانون آپ پہ لاگو نہیں کہ اخلاص آپ حاصل کریں؟ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تو یہ تو اٹ از بینگ ordained آن یو. چاہے اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے
تو آپ ان سب چیزوں کے مکلف ہیں، اور سب سے بڑا کلمہ پڑھنے سے آپ کس چیز کے مکلف ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قرآن کہتا ہے جس کے مفہوم ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری نرینہ اولاد، بیٹے اور تمہارا مال جو لے کے آئے گا وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم بنا کے آیا۔ تو یہ قلب سلیم تو ہر مسلمان کو بنانا ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو کسی سے بیعت ہوئے تو ہم کہیں جی وہ اپنا دل پہ محنت کرے اور دل صاف کرے۔ اگر علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل پاک نہیں پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بات، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف سالکین یا یہ اہل ذکر یا اہل طریقت کی بات نہیں کر رہے، اور حقیقت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اہل طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ مجھ آپ جیسے وہی مسلمان ہیں جن پہ شریعت 100% لاگو ہے۔ اب اس شریعت پہ صحیح معنی پہ باطنی طور پہ بھی عمل کیسے کریں، اس کے لیے یوں سمجھے کہ ہم یہ ٹیوشنز لے رہے ہیں، یوں سمجھ لیں، یا ایک ٹریننگ کیمپ میں جا رہے ہیں۔ مقصد تو شریعت پہ ہی عمل ہے، اور شریعت پہ عمل کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے نا۔ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جو آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کا دل واقعی اتنا صاف ہے، ایسا صاف ہے، قلب سلیم ہے واقعی، جو اس پر اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ ایسا قلب بنا کے آؤ گے تو ہی کامیاب ہو، ورنہ نہیں۔ تو اگر آپ کا ایسا قلب ہے کہ واقعی آپ کو غیر اللہ کا خیال نہیں آتا، گناہوں کا خیال تک بھی نہیں آتا، آپ کا نفس میں مطمئنہ ہے، غصہ، بغض، عداوت، کدورت، خود پسندی، تکبر، ریاکاری یہ آپ کے اندر نہیں ہے، مال کی دنیا کی ہوس، عہدوں کی ہوس، یہ چیزیں مشہور ہونے کی ہوس، لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے اپنی تعریف کروانے کی ہوس، یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو الحمدللہ بہت مبارک۔ مگر اگر ان میں سے کمی کوتاہی ہے تو آپ پہ بطور مسلمان یہ لازم ہے، بطور مسلمان، کہ یہ چیز حاصل کریں۔ اور طریقت کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، ہم جو جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، کسی شیخ طریقت کے پاس، تو یہی اللہ کا نام سیکھنے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کروانے جاتے ہیں۔ یہ بیعت کا مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح سے کیا مراد ہے کہ غصہ، تکبر، ریاکاری، حسد، نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات، اس کا علاج، اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ اور بلکہ جو طریقت میں داخل ہو جاتا ہے اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، بظاہر تھوڑی محنت تو ضرور ہے، مگر آسان کیا ہوتی کہ یہ جو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے متعین کیا ہے، اس کے حصول کی طرف ہم جلدی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمدۃ السلوک ہے، اس کا اصل عنوان کیا ہے؟ یہ طریقت، اس کے بارے میں بتانا، اصل عنوان کیا ہے کہ کس طرح اپنے دل کو پاک کیا جائے۔ جو دل جتنا پاک ہوگا اتنی زیادہ اس میں معرفت الہی کی گنجائش ہوگی، جو دل جتنا پاک صاف ہوگا وہ اتنا مقرب الہی بنے گا۔ یہ شرط ہے دل کا پاک ہونا، اور جو دل جتنا پاک ہوگا اس کے عمل پہ دیکھنا اجر بھی، اس اجر کا معیار کیا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں نا میں قیامت کے دن اعمال تولوں گا، گنوں گا نہیں۔ تول کا تعلق، اس کا مطلب وزن، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ اس میں وزن کیسے، عمل میں وزن کیسا ہوگا؟ نماز تو ہم سب ایک ہی پڑھتے ہیں نا، ایک امام کے پیچھے 1000 آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا ہے گننے کے حساب سے تو سب نے 4 رکعت پڑھی، ظہر کی نماز ہے، امام کے پیچھے سب نے 4 رکعت پڑھ لی،
مگر اللہ پاک کیا معیار فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو تمہاری اس نماز کو، یہ نماز تلی جائے گی، یہ نماز، اس نماز کو وزن کیا جائے گا، کسی کو 1 درجے اس کا اجر ملے گا، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 27، کسی کو اس سے زیادہ۔ تو یہ ڈفرینسیشن کیوں ہے کرسی کی؟ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ فرق اس واسطے ہے کہ اخلاص جو صحیح بخاری میں شروع ہی یہاں سے، یہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ایسی عظیم اپنے حدیث کے اس مجموعے کو شروع، پہلی حدیث جو ہے یہ انما الاعمال بالنیات درج کی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا عمل کتنا ہی اچھا ہے اور نیت صحیح نہیں ہے، اچھا نیت صحیح بھی ہے تو کیا بس یا یہاں صرف رائٹ اور رانگ ہے؟ وہ تو گننے والی بات آ گئی، رائٹ اور رانگ نہیں، رائٹ میں بھی ڈیپتھ، گہرائی اخلاص پہ ہے، جتنا جس کا اخلاص ہے۔ اسی واسطے صحابہ کی جو 4 رکعت نماز ہے، ہم لوگ 40 لاکھ نمازیں پڑھ لیں، وہ صحابہ کی 4 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا نماز میں وہ کچھ سورہ فاتحہ کیا 4 بار پڑھتے تھے، 6 بار پڑھتے تھے؟ کیا وہ قرآن کے علاوہ کچھ پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کیا چیز تھی؟ اخلاص، پاک دل۔ اچھا، اس کا حصول یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایک تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، میں یہ اس سے تعلق ہے، جو ہمارا عنوان ہے اسی سے تعلق ہے، تو اس واسطے یہ سمجھیے کہ حدیث مبارکہ میں بھی کیا آتا ہے۔ آپ نے بارہا یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، مگر اس ریفرنس سے کہ دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے ہم صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، ایک جگہ فرمایا قرآن کی تلاوت، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ ہمارے دل کو پاک کرتا ہے، اور جب دل پاک کرتا ہے، جب دل یہ پاک ہوتا ہے، اچھا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہ یہ نقش بندی اور قادری اور چشتی، یہ نقش بندی قادری چشتی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو صرف علاج کے الگ الگ طریقے ہیں، قلب کے علاج کے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے مروب بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ کوئی اور چیز ہے، یہ بالکل شریعت کے یعنی شریعت کیا باطن کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم اپنی جسمانی صحت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ایلوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی وید کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں، تو سب طریقے علاج ہیں، سب ٹھیک ہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری صحت آ جائے۔ تو یہاں ہر مسلمان کے لیے اصل مقصود کیا ہے کہ ہمیں ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارا دل یعنی قلب سلیم بن جائے۔ پھر مقصود یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جہاں میں نے کہا کہ علماء فرماتے ہیں کہ لیعبدون کیوں، عبادت کیوں؟ تاکہ معرفت الہی آئے۔ تو یہ اب عبادت کو آپ دیکھیں تو عبادت اگر مقصود ہے معرفت الہی آنا، تو معرفت الہی کہاں آئے گی؟ انسان کے قلب میں آئے گی، عقل میں معرفت الہی نہیں آتی، کیونکہ اللہ پاک کی جو معرفت ہے وہ عقل سے تو کہیں اوپر ہے، عقل سے اوپر تو کہانی شروع ہوتی ہے معرفت الہی کی۔ اللہ کی جو اللہ کی جو پہچان ہے حقیقی، وہ شروع ہی عقل کے اوپر سے ہوتی ہے۔ عقل تو اتنی محدود ہے کہ وہ معرفت الہی کا ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتی۔ یہ قلب اللہ نے بنایا، یہ قلب اس واسطے ہے، یہ قلب اس کا مقصد ہے عشق محبت۔ ہم ہمیشہ نہیں کہتے، ماں بھی کہتی بیٹے میں دل و جان سے تجھے چاہتی ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں پھیپڑوں سے تجھے چاہتی ہوں، تو اپنی عقل سے چاہتی ہوں، آئی لو یو ود آل مائی ہارٹ۔ یعنی یہ قدرتی طور پہ یہ جو اللہ پاک نے عضو بنایا دل کا، یہ محبت کے لیے بنایا، اور اپنی محبت کے لیے بنایا، غیر کی محبت کے لیے نہیں آیا۔ جب اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں معاملہ تب خراب ہوتا ہے۔
مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم، بہت پرانی بات ہے، وہاں ناران سے سیف الملوک جا رہے تھے جھیل، تو وہ جیپ پہ جا رہے تھے، وہ راستہ بہت خراب ہے، اور میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ مرسیڈیز گاڑی میں، عام نارمل مرسیڈیز سلون کار، اس میں ان پتھروں پہ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یار یہ کیا، یہ مرسیڈیز گاڑی اس کے لیے تو نہیں بنی تھی، تباہ کر دے گا، اور نیچرلی اس کے شوقس بھی ختم ہوئے ہوں گے اور گاڑی بھی خراب ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی معرفت کے لیے بنایا، اور یہ محبت معرفت کہاں آتی ہے؟ جب یہ دل پاک ہوتا ہے، 100% پاک ہوتا ہے، پھر اللہ کی محبت معرفت آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس تمام شریکوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ آتا کیا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں ہر گناہ معاف کروں گا مگر شرک نہیں معاف کروں گا، یہ چیز برداشت نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ بڑے سے بڑا گناہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ شرک کا تعلق حقیقی کیا ہے؟ دل کے یقین سے ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک تو ظاہری شرک ہے، ہم کسی بت کو کے آگے جھک رہے ہیں، اور وہ بت کے آگے بھی جو جھکتے ہیں تو وہ ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن میں شرک یہاں ہوتا ہے کہ یا کس نیت سے بت کے آگے جھک رہے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے اس وقت کہ یہ بت ہمیں دے گا؟ دیکھنا اس واسطے وہ کیا کہتے ہیں، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ ہم کوئی مسلمان ہوتا ہے یا ہمارے یہاں کوئی بیت بھی ہوتا ہے، ایمان مفصل، اور وہ پڑھا کے اس کے بعد آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب۔ اقرارم باللسانی ٹھیک ہے، منافق کیا تھے؟ باللسانی اقرار تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ذرا سمجھیے کہ صرف تصدیق بالقلب کے بھی درجے ہیں، ایمان کی قوت ہے، دل کی صفائی کے مراتب ہیں، اور جتنا جس کا دل صاف ہوگا۔ اب اس کو اگر آپ ویژولائزیشن میں صرف صفائی سے لے رہے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ یہ صفائی دراصل کیا ہے؟ انکریزنگ دی کیپیسٹی آف دی ہارٹ۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم وہ سلاٹس ہوتے ہیں نا، ایک ایک ٹیرا بائٹ کے سلاٹس بڑھتے رہتے ہیں، اس دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ صفائی سے کیا معنی ہے کہ جب وہ وسعت پیتے ہیں، اس کی یعنی وہ ٹیرا بائٹس انکریز ہوتے رہتے ہیں تاکہ وہ مزید معرفت الہی حاصل کر سکیں۔ مگر اب یہ آپ نے 1 KB کا اس میں لگا دیا، اور وہ بھی کرپٹ سیکٹرز کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اور یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، عرض کرنے کا مقصد تو یہ جو حضرت نے عجیب یہ سلوک کے بارے میں وہ لکھا ہے، اور اس کی سلوک کی باقی باتیں کی ہیں، مگر یہاں شروع انہوں نے یہی کیا ہے کہ ثبوت، کہ اللہ کی دوستی، ولایت کا ثبوت، اس کی تحقیق، پھر آگے چل کے کہ یہ ساری چیزیں ہم جب دل پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حصول کیسا ہوگا، تو واٹ از دی وے آؤٹ۔ اچھا، وے آؤٹ میں بھی بہت سارے اعمال جو ہیں، چاہے آپ بیت ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کو کرنے چاہیے، مجھے کرنے چاہیے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ساری شریعت کے مکلف ہیں۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیت کر لیں گے تو پتہ نہیں کوئی پہاڑ اٹھانا پڑے گا۔ ارے بھائی، جب بیت کر لو گے تو یوں سمجھو کہ ایک آدمی خود اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی کو کوچ مل جاتا ہے۔ جس کے پاس کوچ ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی وہ چیز سیکھ لیتا ہے، وہ گیم سیکھ لیتا ہے، تو آسانی ہو گئی نا۔ مگر اگر کوچ نہیں بھی رکھتا، مقصود وہی ہے، قلب سلیم مقصود ہے آپ کا میرا بطور مسلمان۔ تو یہ کتاب بالکل ہر بندے کے لیے، میں عرض کرتا ہوں، بالکل ریلیونٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے دل میں یہ آئے کہ جی کیونکہ میں بیت نہیں ہوں تو میرا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے کیا تعلق۔ بہرحال آج کیونکہ یہ جو ہمارا عنوان چل رہا تھا، آخری بیت طریقت کی ضرورت پہ بات ہوئی تھی، پھر وہ کبوتر کی حکایت بتائی تھی۔ آج حضرت کچھ گفتگو فرما رہے ہیں ثبوت بیت پہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بیت کے فائدوں
اور ضرورت کو جان لیا تو شرع شریف سے اس کا ثبوت تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، بس جو اپنے اقرار کو توڑتا ہے اس کے توڑنے کا وبال خود اسی کی ذات پر پڑے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہی بڑا بھاری ثواب عنایت فرمائیں گے۔ مشہور اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے، کبھی ہجرت اور جہاد پر، اور کبھی اسلام کے ارکان پر قائم رہنے کی، کبھی قائم رہنے کی یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادا کرنے پر، کبھی کفار کے ساتھ لڑائی پر، ثابت قدم رہنے پر اور جم کر لڑنے پر، جیسا کہ بیعت رضوان، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنے اور بدعات سے بچنے پر، اور عبادت پر زیادہ دھیان دینے پر۔ چنانچہ یہ صحیح روایت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے مردوں کی لاشوں پر رونے اور بین یعنی نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی، اور ابن ماجہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند غریب مہاجرین سے اس پر بیعت لی کہ لوگوں کے سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے، بس ان میں سے بعض لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کا کوڑا اگر گر جاتا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتے تھے اور کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اب یہ قرآن سے میں مختصر اس پہ جاؤں گا کہ بیعت کی یہ حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات نے مختلف امور پہ بیعت کی۔ اب یہ جو ہمارے ہاں بیعت رائج ہوتی ہے، یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں صوفیاء کیا ہیں؟ بیعت توبہ۔ کس چیز پہ؟ کہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا اور اس بات کا عہد کرنا کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا اور گناہوں سے بچوں گا۔ یہ ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے، اور یہاں میں اور بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ حقیقت میں ایک ٹو وے کمٹمنٹ ہے۔ جہاں جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تربیت کرواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیولی صحابہ کی تربیت کرتے تھے، ون وے ٹریفک نہیں تھا۔ تو اسی طرح جب ہم کسی شیخ حق سے بیعت کرتے ہیں تو یہ بھی ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے کہ جب ہم بیعت کرتے ہیں تو ایک کمٹمنٹ ہم دیتے ہیں کہ جی ہم اب گناہوں سے بچیں گے اور ہم آپ کی تربیت میں رہیں گے اور آپ ہماری رہنمائی کریں گے، اور شیخ کی طرف سے بھی دراصل یہ کمٹمنٹ ہے کہ اب میں آپ کی اصلاح میں آپ کی کروں گا اصلاح ایکٹیویٹی۔ جیسے استاد کا ذمہ ہوتا ہے پڑھانا اور شاگرد کا ذمہ ہوتا ہے پڑھنا۔ اسکول میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ ایک سمجھو اسکول والوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، ہمارا معاہدہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو فیس بھی پیچھے رکھ دیں گے اور بچہ بھی بھیجیں گے، اور اسکول والوں کی کمٹمنٹ ہوتی کہ جی ہم استاد مہیا کریں گے اور استاد کی رسپانسبلٹی ہوگی اس بچے کو پڑھانا۔ حضرت نے ایک آگے بھی لگایا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت تو صرف خلافت اور سلطنت پر منحصر ہے، اور جو صوفیاؤں کی عادت اہل تصوف سے آپس میں بیعت لینے کی ہے، اس کی شرع شریف میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ خیال برا اور غلط ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت، یا جب خلافت یعنی حاکم وقت کے حساب سے بات کر رہے ہیں، خلافت عثمانیہ اس سے بات کر رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت میں یا بادشاہ کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ خیال غلط ہے، اور دلیل اس کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان پر قائم رہنے کے لیے بیعت لیتے تھے، اور کبھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے کے ساتھ عمل کرنے پر، اور یہ حدیث شریف اس پر گواہی دے رہی ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی بیعت کے وقت شرط کی، اور فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کے واسطے خیر خواہی لازم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی قوم سے بیعت لی اور شرط کی
کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پورا کرنے میں کسی برا کہنے والے کی برا کہنے سے نہ ڈریں، اور جہاں رہیں حق بات کہتے رہیں، یعنی مختلف امور پہ، صرف حکومت پہ یا حاکم پہ بیعت نہیں، مختلف امور پہ بیعت۔ یہ اگر بند کر دیں، کسی کا فون یا الارم بج رہا ہے، مہربانی کریں۔ اب آگے حضرت فرماتے ہیں شریعت میں بیعت کا حکم۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بیعت طریقت ہماری روشن شریعت میں سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بے شک یہ واجب نہیں ہے مگر سنت ہے۔ صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھے کہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اصلاح کی۔ یہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مبوسیت کی وجہ بیان کی گئیں کہ آپ ان کو آیتیں پہنچاتے ہیں، ان کو قرآن سمجھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو وہاں میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو عربی کے سیغے کے حساب سے، یعنی وہاں تزکیہ اگر کروانے والا کے لیے ایک انسان تزکیہ کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یوں سمجھیں کہ صحابہ کے شیخ تھے، صحابہ کے مصلح تھے۔ تو یہ بات بعین سنت سے ثابت ہے، گو واجب نہیں ہے۔ واجب کا درجہ تو اوپر ہو جاتا ہے، مگر ایک بات ہے کہ گو بے شک یہ واجب یا فرض تو نہیں ہے بیعت، مگر اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اب وہ کس طریقے سے بھی ہو جائے، مگر اپنی اصلاح جو ہے، انسان کو اپنی اصلاح کرنی، یہ فرض عین ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی طریقے سے ہو جائے، بعض لوگوں کی اور کئی طریقوں سے ہو گئی کہ قرآن کی تلاوت میں ان کی ہو گئی، یا دین کی علوم میں ان کی اصلاح ہو گئی، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں جیسے میں نے شیخ الحدیث کا اس خط کا حوالہ دیا تھا جو انہوں نے بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، اور بنوری کہ آپ اپنے یہاں ذکر کے حلقے قائم کریں۔ اب کیا ذکر کے حلقے سے اب جو ہماری بات پہلے ہوئی، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتا ہے۔ جو میں نے بات کیا دل صاف کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، استعداد بنتی ہے۔ تو جب یہ انہوں نے حکم فرمایا تو بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا کہ حضرت ہم بالکل آپ کے حکم پہ تو شروع کروائے ہیں، مگر اپنے سمجھنے کے لیے کہ ہم تو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قرآن اور حدیث سارے علوم، منبع علم تو ہے ہی قرآن، سارے علوم تو قرآن اور حدیث میں ہی ہیں، دوسری جگہ نہیں ہے اس کے علاوہ، مگر ان کو سمجھنے کے لیے دل صاف چاہیے، وہ کیپیسٹی چاہیے، وہ استعداد چاہیے، اور اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دل صاف، وہ کہتے ہیں دل صاف نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان۔ کتنی بڑی عظیم ہماری ضرورت ہے اس دل کو پاک کرنا۔ یہ جو آج جو بگاڑ آیا ہوا ہے اور ہم نے خود ساختہ اس کے حل ہم تجویز کرتے آئے ہیں پچھلے 70 سال سے اپنی عقل سے، چاہے وہ اقتصادیات میں ہو یا سیاست میں ہو یا ہماری معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، خود ساختہ جو ہم نے حل تلاش کیے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے آئے ہیں، اور وہ خود ساختہ حل کیوں ہم نے تجویز کیے؟ اس واسطے کیونکہ ہمارا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ کا قانون ایک آیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر برٹش لا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریعت کا قانون ہے، وہ پینل کوڈ میں حدود جاری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ہمارا دل ہمیں کیا ہمارے دل کا اندھا پن نہیں ہے کہ ہم اس کو اوور رائڈ کر کے برٹش پینل کوڈ اور فلانا، اب پتہ نہیں کہ آج کل بھی برٹش پینل کوڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ نہیں، اور یا کوئی پاکستان پینل کوڈ کرتے ہیں کہ نہیں، مگر اس میں اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا قانون ناقص ہے، اس واسطے اب ہم نے تیرے قانون سے بڑھ کے ایک قانون نکالا ہے جو ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ آپ دیکھیے، اب میں آپ کو دیکھیے
یہ سمجھ کی بات ہے، فہم کی بات ہے. کئی لوگ بڑا، واقعی میں سمجھتا ہوں بڑا دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قاتل کے ساتھ تو نرمی ہونی چاہیے. آپ جائیں نا امریکہ میں، اس کے رائٹس ہیں. جو مر گیا اس کے کوئی رائٹس نہیں تھی، جس نے قتل کیا آخر میں اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ذہنی مریض تھا، چلو بھائی اس کو جیل کر دو کچھ سال، بس بہت ہو گیا. ہماری عقل یہ کہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی انسانیت پسند لوگ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہم انسانیت پسند ہیں. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ جو خالق ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کو اپنی تخلیق سے انتہائی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بچے نے بھی ایک ڈرائنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، یا چھوٹا سا کھلونا بنایا ہوتا ہے، وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دیتا کیونکہ اس نے خود بنایا ہوا ہے یہ. تو کیا ہم اللہ کے بندوں سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جو آج ہم نے اپنے قوانین دے دیے، ٹھیک ہے، مگر اس کا نیٹ رزلٹ پوری دنیا بھر میں دیکھ لیجئے. آپ پچھلے 30 سال کا گراف دیکھ لیجئے جرائم کا، قتل، چوری ڈکیتی، اغوا، عورتوں کے خلاف جرائم، سب پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. ہمارے یہ جدید قوانین کی وجہ سے یہ جرائم کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ ہم جن ملکوں کو بہت آئیڈلسٹکلی دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح نا کبھی آپ امریکہ میں کہ ہر منٹ میں کتنے مرڈرز ہوتے ہیں، کتنے ریپس ہوتے ہیں، کتنی جرائم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کچھ اچھے ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں. اور یہ پچھلے 20 سال 30 سال میں دیکھیں یہ گراف نیچے جا رہا، اوپر جا رہا ہے. اگر یہ گراف اوپر جا رہا ہے تو چلو ہم تو یہاں یہ کہہ دیں گے ایک لاجک میں کہ جی کیونکہ ہمارے یہاں اقتصادی مسئلہ ہے، اکنامک پرابلم ہے. چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو بڑی بڑی چوری کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی کروڑا پتی اربے پتی ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ کہ بڑے بڑے عہدوں پہ، مختلف بڑے بڑے اداروں میں بڑی بڑی چوریاں کرنے والے وہ ہوتے ہیں. بیچارہ نیچے والا جو چھوٹا سا ملازم ہوتا ہے وہ 25 50 100 روپے کی رشوت لیتا ہے، اوپر والوں کے دیکھیے. تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اقتصادی وجہ، مگر بہرحال چلیں، مگر جن معاشروں میں اقتصادی وجہ نہیں ہے، جن کو بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، تو وہاں کیوں یہ جرائم بڑھ رہے ہیں اور مستقل بڑھ رہے ہیں؟ حیوانیت مستقل بڑھ رہی ہے، حیوانیت. یعنی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کے کوئی ریزن نہیں ہے کہ ایک بچہ نکلتا ہے اور اسکول میں جا کے پستول نکالتا ہے اور دھڑا دھڑ لوگوں کو مار دیتا ہے. امریکہ میں کئی واقعات ہیں اور مستقل چل رہے ہیں، کئی سالوں سے چل رہے ہیں، یہ بند نہیں ہوا. کسی شاپنگ مال میں ایک آدمی آتا ہے، وہ مینٹلی گھر سے ڈسٹرب تھا، اور وہ سب مار مور کے 15 20 لوگوں کو، پھر اس کو آخر میں کوئی سسپینڈڈ سینٹنس ہو گیا، کوئی نہیں نہیں اس کا تو ذہن یہ تھا، فلان تھا. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہاں بات کیا ہوئی، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، اسلام یہ کہہ رہا تھا یا اللہ پاک، ہم یعنی ہمارا دل کیونکہ اب اندھا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ بہتر ہے یا ہمارا طریقہ بہتر ہے. اور ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہیں. آج آپ حدود جاری کر دیجئے، پھر آپ دیکھیے کتنے قتل ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کتنی چوری ہوتی ہے. کیونکہ آج پتہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جی میں نے چوری کی، ڈکیتی کی، میں نے تو چھوٹ جانا ہے. ماشاء اللہ ہمارا تو یہاں تو ماشاء اللہ قانون ہی ایسا ہے. اب دیکھیے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں صرف بڑا انالیٹکلی آپ سے عرض کر رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے. جب جہاں انصاف جن قوموں میں نہیں ملتا، اللہ کا جو قانون ہے نا وہ مقدموں کو 30 سال نہیں چلواتا، فوراً اس کا حساب کرتا ہے، مجرم کو سزا ہوتی ہے اور بات ختم. آج کیونکہ مجرم کو سزا نہیں ہوتی تو آپ اکثر پڑھتے ہیں اب کہ جی کوئی ڈکیتی، کوئی فون چھین رہا تھا، لوگوں نے اس ڈکیت کو پکڑ لیا
اور اس کو وہیں مار دیا. حالانکہ یہ بات یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ یعنی یہ جو چاہے اسلامی ریاست ہو یا بہرحال غیر اسلامی جیسے ہمارے ہاں صحیح، مگر یہ قانون کا کام ہے اس کا تدارک کرنا. مگر آج لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہو گئی ہے، آپ سنیے، یہ ہمارا انگریز کا قانون ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں، یا ہماری عقل کا قانون ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہاں تک پہنچا گیا ہے کہ اب لوگ اتنے ذہنی طور پہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے اس کا تو کوئی انصاف ہونا نہیں، اس کو یہیں مار دو. یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اگر کوئی کسی کا فون چھینا تھا یا کچھ کیا تھا، غلط بات تھی، اس کی ایک اللہ نے ایک سزا مقرر ضرور کی ہے، مگر اس کی سزا موت نہیں تھی. مگر اگر وہ اللہ کا قانون چل رہا ہوتا تو وہ آدمی، ٹھیک ہے میں کسی ڈکیت کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، مگر ٹھیک ہے اس کا ایک قصور ضرور تھا، مگر اس کے قصور کے مطابق سزا مل جاتی. اور حد کی بھی کئی لگانے کی قاضی کے کئی اس کے پاس استحقاق ہوتا ہے. ہم تو صرف موٹا موٹا سن کے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر بات پہ یہی ہو جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا یا وہ جائے گا. بہت ساری چیزیں اس میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. کیا چوری کی تھی، کیا یہ بھوکا مر رہا تھا، کھانا چوری کیا تھا، بہت ساری چیزیں. اللہ کے قانون میں بڑی لچک ہے، مگر اللہ کے قانون میں کیا ہے کہ وہ جرائم ختم کرتا ہے، آگے روک دیتا ہے. اور ہماری عقل کے قانون میں ہم جرائم کو نہیں، جو بیچارہ جس کو کہتے ہیں جو مقتول ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے بیچارہ، اس کے ہم کوئی حقوق نہیں مانتے. حق مانتے ہیں تو، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پورا معاشرہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس جہالت کی طرف جا رہا ہے، کس درندگی کی طرف جا رہا ہے. پوری دنیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دل ہمارے صاف نہیں تھے نا، پاک نہیں تھے. اس میں معرفت الہی نہیں تھی. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون ہمیں بتا دیا، ایک رستہ بتا دیا. اب یہ صرف میں پینل کوڈ کی طرف نہیں بات کر رہا ہوں، پر ہر اپنی زندگی کی راہ میں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میری زندگی کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس چیز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ پاک آپ نے یہ فرمایا ہے، مگر اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا ہوگا. مگر تو حقیقت میں ہم اللہ پاک کی کبریائی کو للکارتے ہیں، اور اللہ پاک کو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ آپ تو نہیں سمجھتے، ہم جانتا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہتری کیا ہے. تو پھر دیکھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ دل کی پاکی کتنی ضرورت ہے. یہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے بھی ضرورت ہے، قوم کے لیے بھی ضرورت ہے، امت کے لیے بھی ضرورت ہے، انسانیت کے لیے بھی ضرورت ہے، اور ہمارے گھر کے لیے بھی ضرورت ہے، ہماری کاروبار کے لیے بھی ضرورت ہے. ایک آدمی اگر ملاوٹ کر رہا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ معلومات سب کو ہے کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. دل پاک نہیں ہے اس کا، دل میں یہ یقین نہیں ہے. اگر اس کا واقع دل صاف ہوتا تو اس کو ایک کھلی آنکھوں سے ادراک ہوتا کہ وہ ہوا ماکم اینما کنتم، اللہ تو ہر جگہ، اللہ تو میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہوں اللہ دیکھ رہا ہے. غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ چرواہ سے جب انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہمیں بیچ دو، مختصر ہے آپ نے سنا بھی ہوا ہے، اور اس چرواہے نے کہا میں نہیں بیچ سکتا، یہ میری نہیں ہے. تو انہوں نے بطور امتحان اس کو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، فرعین اللہ، فعین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا. دیکھو یہ کیا چیز تھی، یہ اس کا دل، اس چرواہے کا دل صاف تھا، اس میں اس کو بڑی کلیئرٹی تھی. یعنی اس کو اس بات میں کوئی تدارک نہیں تھا، ورنہ پیسہ کس کو برا رکھتا ہے. انہوں نے کہا بھی کہ اچھا تو ہمیں بیچ دے، ہم تجھے بھی کھلائیں گے. عین اللہ، اللہ کہاں چلا گیا. اب اس کا تعلق صفائی دل سے. پھر اسی طرح ہم پریشان، اب یہ صفائی دل کی صفائی پہ صرف بات آ رہی ہے. کتنی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اپنے رزق کے معاملے میں پریشان اکثر رہتے ہیں، اکثر ہم رہتے ہیں کہ بھئی حالانکہ قرآن میں اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں روزی کا. وہ کہتے ہیں رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیتے ہیں. یعنی
اللہ نے ذمہ داری لے لی رزق کی، مگر آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ عمل کیجئے، دل کو صاف کیجئے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آخرت تو اللہ کے ذمے پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو خیر الرازقین بھی ہے، تو رزق کے لیے آپ کیوں دکان کیوں جاتے ہیں، آفس کیوں جاتے ہیں؟ اور نہ صرف آفس جاتے ہیں بٹ ہمارا یقین ہے کہ یہ دکان آفس ہی ہمیں پال رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ ذرا ملاوٹ کر لی تو کیا فرق ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کا وہ وعدہ کہاں گیا روزی کا؟ اور ہمارے دل کو یقین نہیں ہے نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہمارے دل کو یقین نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ کرنے سے تو ہم دائمی عذاب میں جائیں گے، دنیا میں بھی اس کی پکڑ آئے گی، آخرت میں بھی آئے گی۔ تو آپ بتائیے، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے اس دل کو صاف کریں؟ اور پھر دوسری بات یہ، کوئی علم بیٹھے بیٹھے گھر میں نہیں آتا، اس واسطے حضرت جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، بیعت کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سنت ہے مگر واجب نہیں ہے۔ مگر آپ خود بتائیے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم سیکھ جاتے ہیں؟ میں ایک رول بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی لاکھ میں سے ایک آدمی ایسا ہو، مادر ذات کوئی ولی ہو، حالانکہ اپنے اپنے اپنی اصلاح اولیاء اللہ نے بھی جو مادر ذات ولی تھے، انہوں نے بھی کسی بزرگ سے جا کے اپنی اصلاح کی، کسی بزرگ سے بیعت ہوئے۔ آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کئی دفعہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مادر ذات ولی ہیں یہ لوگ سارے، مادر ذات ولی نہیں ہیں۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، مادر ذات ولی ہیں۔ پھر بھی تو آپ خود بتائیے کہ ہم یہ فرض واجب کے چکر میں پڑے رہیں گے اور اپنی اصلاح سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے حدیث میں صاف آ گیا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وچ مینس کہ اب نیت، ہم نے نیت اچھی کر لی جی خیر کے لیے، اللہ کے لیے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ تلے جائیں گے، تو اس میں وزن کیسے پیدا ہوگا، گہرائی کیسے پیدا ہوگی، اس کا کیا معیار ہوگا؟ یہ وزن ایسا ہی ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں بار بار یہ اس کی تکرار کرتا ہوں اس آیت کی، خدا کے لیے سمجھیں، یہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اس پہ یہ لازم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ورنہ پھر سمجھو تو آپ خود ایمان والے نہیں ہو پھر نا۔ یہ شاہانہ کلام ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت کہاں کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے، اور شدید محبت، اور اللہ پاک وہ محبت مانگتا ہے جس میں شرک نہ ہو، جس میں غیر نہ ہو۔ یہ ہر مسلمان سے مانگ رہا ہے میرے عزیز۔ آج بہت سارے دوست، میں صرف اگین میں عرض کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے دوست جس میں ہوتے ہیں کہ جی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ لو اپنی 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، کہاں پہنچے ہو؟ نہ تمہاری نظر پاک ہے، نہ سوچ پاک ہے، نہ کان پاک ہے، نہ تمہارے اخلاق پاک ہیں۔ کبھی کسی پہ تہمت لگاتے ہو، کبھی کسی کو گالیاں دیتے ہو، کبھی گندے لطیفے سنتے ہو، کبھی گندے لطیفے سناتے ہو، کبھی بد نظری کرتے ہو، کبھی اور خیالات بھی عجیب گند کا، ہم پیکر ہیں گند کا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اصلاح کی؟ ارے اللہ کے بندے، آج کوئی ہمیں کہتا ہے بھائی اپنی اصلاح کروا لو، تو ہمیں بڑا یہ تکلیف ہوتی ہے، ہماری ایکچولی ہمارا جو ایگو ہے، ہماری جو نفس ہے، وہ بڑا اس کو، میں مطلب میں مسلمان نہیں ہوں۔ بھائی تم مسلمان ہو الحمدللہ، مگر کیا تم والذین آمنوا اشد حبا للہ والے مسلمان ہو؟ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اصلاح جو ہے اس کے لیے ایک یعنی فرد کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے، ایک جماعت آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی، صحبت صالح میں تو ضرور آئے گی،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ہے، مدرسہ ہے، وہ پوری انوائرمنٹ، صحبت صالح سب کچھ ہے، ورنہ وہاں آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر مدرسے میں اصلاح ہو جاتی اور درس نظامی کے بعد ڈیفالٹ پہ اصلاح ہو جاتی، تو پھر مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کیوں جاتے اکابر کے پاس اور بیعت کیوں ہوتے؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم اپنے وقت کے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر چیز کی اپنی افادیت، مدرسے کی اپنی، تبلیغ کی اپنی، ختم نبوت کے کام کی اپنی، ساروں کی اپنی افادیت ہے، وہ الگ کام ہے، مگر جو ہمارے کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے یہ دین کے کام کر رہے ہیں، ابھی ایک میں سن رہا تھا حضرت ڈاکٹر اشرف الدین صاحب دامت برکاتہم عالی، حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جدہ میں بڑے خلفاء میں ہیں، وہ یہی فرما رہے تھے غالباً اپنی طرف سے یا حضرت شیخ الحدیث کی طرف سے، کہ جو دین کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اخلاص حاصل کریں، تب ان کی دعوت میں، تب ان کے کام میں، تب ان کے درس میں وہ روحانیت پیدا ہوگی۔ یہ روحانیت کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں درجہ احسان جو ہے، اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ آپ کی روح کا اور قلب کا فعل ہے، یہ آپ کے جسم کا فعل نہیں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے لیے پھر جو یہاں حضرت بھی جو اتنا زور دے رہے ہیں، اور یہ پہلے تھوڑا ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں، کوئی ایسا شوق نہیں ہے۔ آپ سارے ہمارے مشائخ حق کو دیکھیں، وہ کون سی دنیا بنا کے گئے، وہ کون سا اپنے مریدوں سے محلات بنوا کے گئے، بڑے بڑے، ایک نہیں، اس دور میں بھی میں آپ کو نام لینا شروع کروں، بڑے بڑے ولی اللہ جن کے بڑے بڑے ارب پتی مرید تھے، اور وہ خود بالکل فقر فاقے میں رہتے تھے۔ قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادیہ میں یہ بیت تھے، جرا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قمر رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں بہت بڑی کئی جنات ان کے درس میں آتے تھے، اور بہت عاشق رسول تھے۔ اور ہمارے حضرت خود بتاتے ہیں کہ حضرت وہاں جایا کرتے تھے، گرو مندر کے پاس رہتے تھے، کیا بس بڑے ارب پتی سارے مرید تھے اور سب تھے، اور ان کا بولا ایسا گھر ایسا تھا کہ صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ جتنے بھی ہمارے مشائخ حق ہیں، وہ تو بلکہ وہ لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ چائے اور وہ پلاتے ہیں، وہ ہماری جیبوں سے، مجھے مشائخ حق کی بات کر رہا ہوں، اور آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کیونکہ ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مانگنا ہے تو کہاں سے مانگنا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، وہ ملک نیم روز یا ایسے کچھ نام تھا، نیم روز تھا شاید، وہاں کا شہزادہ آیا تو دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر بہت بڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 500 کتے حضرت کے لنگر کے جو ذبیحہ ہوتا تھا اس کا خون چاٹا کرتے تھے، کتنا بڑا لنگر ہوگا۔ تو اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ فقیر آدمی ہے، اور یہ اتنا ایکسپینس کہاں سے پورا کرتا ہوگا۔ تو اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری جو سلطنت ہے اس کا آدھا، اس کی آدھی کمائی، آدھا ریونیو آپ کے خانقاہ کے لیے وہ کر دوں، مختص کر دوں۔ تو حضرت نے اس کو ایک فارسی شعر میں جواب دیا، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں، مفہوم اس کا یاد ہے۔ حضرت نے لکھا کہ میرا منہ سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے اگر میں تیری یہ پیشکش آدھے جو، یعنی جو تو آدھے، یہ آدھی اس کی سلطنت کی کمائی کہہ رہا ہے، تو پوری بھی دے دے تو اس سب کو میں آدھے جو کی قیمت میں بھی خریدوں تو میرا منہ سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے۔ جب سے مجھے ملک نیم شب کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اب مجھے ملک نیم روز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہاں ہم سمجھیں گے، ہمارے دل تو یہ سمجھ نہیں سکتے
کہ کوئی دست غیب بھی ہوتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہوں گے لازمی، اور ہوں گے ظاہری بات ہے، جن کو دستے غیب حاصل ہے. اور اس فقیر نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ. ایک ہمارے بزرگ قاری شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. وہ بھی عجیب شخصیت تھے اور واقعی ان کو بھی دست غیب حاصل تھا. ویسے بالکل فقیرانہ طبیعت اور ملنگانہ طبیعت. تو وہ ایک بار خود انہوں نے مجھے فرمایا، عمرے پہ گئے تھے، واپس آئے تو مجھے کہنے لگے حضرت جب میں گیا تھا تو میرے پاس 15,000 درہم تھے، اور جب واپس آیا تو میرے پاس 40,000 درہم تھے. اور جن لوگوں کو، مگر ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، کہ جن کو دست غیب حاصل ہوتا ہے ان کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو بینک بیلنس زیرو ہی رہتا ہے. وہ آ کے واپس، پھر انہوں نے مجھے خود کہا کہ جب میں واپس آیا تو پھر میں نے سب صدقہ کر دیا. تو یہ، مگر ایسے لوگ جس کا دل کا وہاں یقین بن جاتا ہے، مگر یہ یقین کس دل کا بنتا ہے؟ جو قلب سلیم ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ہر زندگی کے اپنے ہر معاملے کو، گھریلو، خاندانی، کاروباری، آس پاس جو ہو رہا ہے، پھر اللہ پاک اس کو وہ مومن والی فراست عطا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا پرسکون زندگی ہوگی اگر آپ کو پتہ ہو جائے کہ یہ آس پاس جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. واٹ از دی پرپس؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ مجھے بیماری آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اس بیماری میں میرے لیے کتنی بڑی خیر ہے، تو آپ تو کہیں گے بہت اچھا یار. اسے اس پریشانی میں کسی نے میری گاڑی کو پتھر مار دیا، شیشہ ٹوٹ گیا، بڑا دکھ. مگر اگر کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس شیشہ ٹوٹنے کے عوض تجھے جو ہے وہ 1,00,00,000 روپیہ کہیں سے دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، تو آپ بولے نا، آپ اس کو بولو گے یار 2 پتھر مار یار، ہے نا. تو یہ پاک دل، یہ اتنا ضروری ہے بنانا. اور حقیقت میں یہ جو عمدۃ السلوک ہے، حقیقت میں سے یہ اس حقیقت کو کھول رہی ہے دراصل، کہ دیکھو یہ دل بنے گا کیسے. اس کا ایک ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، ایک طریقہ ہے. جب ڈاکٹر جس نے بننا ہوتا ہے تو پھر وہ پری میڈیکل میں جاتا ہے، پھر وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، ان اساتذہ سے پڑھتا ہے. تو یہاں جو دل کی پاکی کا متمنی ہو، جو قلب سلیم کا متمنی ہو، جو اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ پھر بیت لازمی ہے. دیکھیں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتم عالی نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی. یہ بھی عجیب کہ خود حضرت اتنے بڑے عالم اور حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بظاہر عالم نہیں تھے. حقیقت میں تو بہت عالم بڑے تھے، کیونکہ ان حضرات کو علم لدنی ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ظاہری علم کی حد ہے، علم لدنی کی کوئی حد نہیں ہے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارفی، مگر بظاہر تو عالم نہیں تھے نا. مگر کتنی بڑی شخصیت ہماری مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالی، ان کی جو روحانی تربیت ہوئی ہے وہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج نہیں، پچھلے 40 50 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ظاہراً حضرت مفتی صاحب ایک پروڈکٹ ہیں، جو انہوں نے پڑھا، جو درس نظامی کیا، دارالعلوم سے جو پڑھا، یا جہاں سے بھی پڑھا، میرے خیال دارالعلوم سے ہی حضرت نے پڑھا، اور باطناً جو قوت ہے، ظاہری عالم تو بہت زیادہ ہے، مگر اتنی قبولیت آپ بتائیے، اور اتنی فراست. دیٹ از دا لاسٹ پوائنٹ، کوئی وقت آگے ہو گیا ہے، کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر وہ مومن کا قلب نصیب ہوتا ہے. جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر مومن، بہت بڑے اللہ والے ہیں، سلطان آغا کوئٹہ میں بہت بڑی عمر کے بھی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ بتا کہ ہر کوئی، کیا ہر مومن؟ پھر خود ہی جواب دیا، بولا نہیں،
اور مومن کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حب اللہ، شدید محبت کے لیے شرک نہیں، دل ایسا پاک کہ جس میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی بھی محبت نہ ہو، اللہ ہی کی محبت ہو۔ ایک اور کسی کے ذہن میں غلط نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی ذیل میں ہی ہے، وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ مگر ہماری جو دنیا کی، مال کی، عہدوں کی یہ مختلف محبتیں ہوتی ہیں، یہ غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کی جو محبت ہے، جو اللہ کی محبت کے ذیل میں نہیں ہے، وہ تو اتنا 100% پاک دل جس کا ہوتا ہے، پھر اس کو یہ مومن کی فراست دی جاتی ہے، پھر اس پہ یہ حکمت اللہ پاک کھولتا ہے، چیزوں کے حقائق کھولتا ہے، ریزننگ کھولتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ فلانا کیوں ہو رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ اور جس پہ یہ کھلتی ہو اس کی زندگی کتنی مزیدار ہوگی، آپ خود بتائیے۔ اور وہ اللہ، اور اس کا کیونکہ دل پاک ہے، ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کو اللہ کی طاقت کا استحضار ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، تو سامنے اس کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو، لیکن سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے پیر غار سور میں نظر آ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پھر وہ جو سامنے ہوتا ہے اس کو پتہ ہے یہ ایک ورچوئل ریالٹی ہے، یہ سارا پیچھے اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر یہ بھروسہ چاہیے۔ یہ بھروسہ کب آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہم کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جب دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ آج جو ہم بڑی مشکل سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم بہت جگہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں رک پاتے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی کوشش کرتے رہیں، مگر اپنے دل کو پاک کریں۔ جب دل پاک ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں کیسی بریکیں لگتی ہیں۔ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، مثال تو بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان بھی ہیں، اور برائی کی دعوت دینے والی بھی کون خاتون ہے جو ان کی سمجھے اس کے غلام ہیں جس طرح، اور کچھ پتہ بھی نہیں، وہ اس کی خوشنودی ہو گئی تو اور بھی ان کو مراد مل سکتی ہیں، مگر ان 7 پردوں میں بھی یوسف علیہ السلام کا دل، کیونکہ ظاہری بات وہ تو نبی ہیں، اور صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ دل وہاں ان کو کوئی اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ان کے لیے وہ عمل کتنا آسان تھا۔ اور ان کے لیے ایک اور نقطہ آخری کہ دیکھیں، وہ اتنی جیل کاٹنا اللہ پہ راضی رہے، گلے شکوے نہیں کیے۔ جب دل اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے، آپ نقطہ اس میں نوٹ کیجئے گا۔ واقعی یہ آپ کو جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے اور آپ یہاں اندر پرسکون ہو، ہم تو پلس ہو مائنس ہو اندر سے انتشار ہوتا ہے ہمارا، بے چینی، انزائٹی، مل رہا ہے تو بھی انزائٹی، یار پتہ نہیں کہیں چھن نہ جائے، نہیں مل رہا تو بھی پریشانی۔ اور جب ہمیں یہاں اندر، ٹھیک ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا، ہی نوز، اللہ مجھ سے غافل نہیں ہے، میں تو اللہ سے غافل ہو سکتا ہوں، اللہ مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، اور جو وہ کر رہا ہے وہ خوب دیکھ بھال کے وہ سمجھتا ہے، وہ حکیم ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں، اس کا رستہ یہ بتا رہا ہے، اس کا رستہ یہ۔ آپ بتائیے جو میں نے آپ سے بات کی، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کہو جی شریعت کے مطابق آپ نے نہیں کی، یا آپ نے کچھ قرآن یا حدیث کے منافی کوئی بات آپ نے کہی؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائے تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے۔
جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت معرفت تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک اور صاف فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو گھریلو پریشانی ہیں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا عالم الغیب سے فوری قرضوں کا بندوبست فرما، جو کسی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما، جن گھروں میں کہیں بھی ناچاکی نہ اتفاقی ہے غلط فہمیاں ہیں، اللہ ساری تمام ناچاکیاں غلط فہمیاں دور فرما، آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، دین کا قلعہ بنا۔ اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتا ہے یا ان کہا کہ اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے و فتنے نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں، سب چیزوں میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا دائمی عشق نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں اور جو آ گئے ہیں اور یا جنہوں نے اس بار حج کیا، اللہ سب کی حج قبول و مقبول فرما۔ اللہ جو خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی جلد اگلے سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جو بھی رکاوٹیں ہیں سب کی رکاوٹیں دور فرما۔ ہمارے رضوان بھائی ہیں، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں رضوان العالم، ان کی اہلیہ صاحبہ کی کچھ طبیعت خراب ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم الحمد للہ۔